مدینہ منورہ میں سب قحط پڑا، لوگ پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر دعائیں کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، نماز استسقاء پڑھتے رہے، لیکن قحط کے دور ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، قحط کہ اس کی نجات نہیں ملتی۔ آخر پریشان ہو کر ایک اللہ کا مقبول بندہ حضور کے روضہ انور پر حاضر ہوا، اور حضور کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی امت کس طرح پریشان ہے، اور کس طرح قحط پڑ رہا ہے، اور کس طرح قحط سے لوگ ہلکان ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، پانی کی ایک بوند کو ترس رہے ہیں، سبزے کو ترس گئے ہیں، تمام مویشی بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، آپ بھی بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں، یا رسول اللہ اپنی امت پہ کرم فرمائیے، اپنی امت پہ رحم فرمائیے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا، آنکھ بند ہوئی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ اچھا جاؤ عمر کو جا کے خوشخبری سنا دو کہ ان قریب انشاءاللہ یہ قحط دور ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کرم فرمائے۔ اور دیکھو عمر کو یہ بھی کیا کہنا، اے عمر احتیاط کا دامن نہ چھوڑنا ہاتھ سے، ذرا احتیاط سے کام لینا، بہت بڑی ذمہ داری ہے تمہارے پر، خلیفہ ہو تم، حکمراں ہو اپنے وقت کے۔ اللہ کس قدر احتیاط سے چلتے تھے عمر بن خطاب، پھر بھی حضور کی نگاہ تھی، عمر کے جوان پر نگاہ تھی، فرمایا عمر سے کہتے نا احتیاط سے، مزید احتیاط سے کام، مزید احتیاط سے کام۔ وہ شخص دوڑا ہوا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان سے عرض کرنے لگا حضور خوشخبری ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب انشاءاللہ یہ تمہارا قحط سب دور ہو جائے گا، رب کائنات بارش برسائے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ عمر سے کہہ دینا کہ ذرا احتیاط سے کام لینا، زمانے حکومت سنبھالتے ہوئے اور چلاتے ہوئے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے احتیاط تو میں بہت کر رہا ہوں یا رسول اللہ، لیکن جس چیز میں عاجز ہوں اس کو اللہ سے عرض کیجئے کہ اللہ معاف فرما دیں، میں کوشش تو میں بہت کرتا ہوں، بہت احتیاط کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ آپ نے اندازہ کیا، اور پھر کہتے ہیں علماء روایتوں میں آتا ہے کہ ادھر حضور کا پیغام پہنچایا، ادھر گھنگور گھٹائیں چھا گئیں اور مدینے کے اندر بارش برسنے لگی، اور سارا قحط دور ہو گیا۔ آپ نے اب دیکھا کہ کیا عقیدہ تھا اللہ کے پیاروں کا، کہ وہ جو مشکل ہوتی تھی وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ان کی پیش کرتے تھے، ان کے مسائل کو اور ان کی مشکلات کو، اور رب کائنات ان کی پریشانی کو دور کر دیتا۔ اور ایک واقعہ تو بڑا عجیب میں نے پڑھا کتابوں کے اندر، کہ غرناطہ کے اندر ایک شخص رہتا تھا، غرناطہ کے اندر، اور اس شخص نے بیمار ہو گیا، وہ جب بیمار ہوا تو اس نے تمام ڈاکٹروں کو بلایا، ایک سے بڑا لکھ پتی کروڑ پتی آدمی تھا، ایک سے ایک اچھا ڈاکٹر، ایک سے ایک اچھا طبیب اس زمانے کا موجود تھا، معالج موجود تھے، وہ علاج کر رہے تھے، لیکن کسی علاج سے اس کو افاقہ نہیں ہو رہا تھا، کسی علاج سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے ایک خط لکھا حضور کی بارگاہ کے اندر، یا رسول اللہ میرا بڑا برا حال ہو گیا ہے، مرنے والا ہوں، یہ تمام طبیب عاجز آ گئے ہیں میرے علاج سے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کسی علاج کے اندر، یا رسول اللہ مجھ پر نگاہ کرم فرمائیے۔ اور وہ خط اپنے دستخط کر کے اور ایک آدمی کو دیا، میاں یہ لے جا کر بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حضور کے روضہ انور پر پیش کر دینا، یہ میرا خط۔ حضور کی وصال کے بعد، اس عالم سے پردہ فرمانے کے بعد کی بات ہے، یہ بڑے 100 برس کی بات ہے۔ وہ قاصد اس بیمار شخص کا وہ خط لے کر مدینہ منورہ کے اندر حاضر ہوا، اور روضہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر جب حضور کا خط، جب اس کا خط، اس بیمار کا خط حضور کے بارگاہ میں پیش کیا ہے، روضہ انور کے سامنے پیش کیا، تو جس وقت وہ خط پیش ہو رہا تھا اللہ نے اسی وقت اس کو غرناطہ کے اندر شفا عطا فرمایا۔ اللہ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح رب کائنات اپنے پیاروں کے وسیلوں کو قبول فرماتا ہے، اور کس طرح لاج رکھتا ہے ان وسیلوں کی، کہ وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس وسیلے کو، حضور نے بھی خود فرمایا رب عاشس اخبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، سرکار فرماتے ہیں بعض ایسے پر، یہ تو نبیوں کی شان ہے، نبیوں کا بڑا مقام ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بعض ایسے اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں
جن کی ظاہری صورت تو ایسی ہوتی ہے، حدیث مبارک ہے، جن کی ظاہری صورت تو ایسی ہوتی ہے کہ ان کے حلیے کو دیکھ جاتے ہیں ہم اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر، اسی لیے ان کے مزارات پر جاتے ہیں کہ ان کے مزارات پر حاضر ہو کر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے، کیونکہ آپ کی بات اللہ رد نہیں فرماتا۔ آپ جب اللہ سے عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ ضرور قبول کرے گا اور ہماری مشکل کو ضرور آسان فرما دے گا۔ اور کیوں نہ ہوا ایسا، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اور بڑے بڑے معتبر اولیاء کرام کے ساتھ یہ واقعات پیش ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کی امام گزرے، اور یہ وہ نام ہے کہ جو بھی کوئی کسی مسلک کا ہو وہ سب شاہ ولی اللہ کو اپنا امام مانتا ہے، کسی مسلک کا ہو، کسی عقیدے کا ہو، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے معترف ہیں تمام مسالک کے لوگ، حتیٰ کہ ان کی جو اسناد ہیں علماء کی کسی مسلک کے میں ہو، ان کے اسناد میں نام آتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی شاہ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سند کے اندر بھی شاہ ولی اللہ کا نام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم اولاد نجیبہ نہیں تھی، وہ گئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر، ان کے مزار پر حاضری ہوئی۔ شاہ ولی اللہ کے والد نے، ابھی شاہ ولی اللہ پیدا نہیں ہوئے، ابھی اپنی پیدائش کا واقعہ خود سنا رہے ہیں شاہ ولی اللہ جیسا محدث اپنے وقت کا امام۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد گئے شاہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر، وہاں دعا کی کہ دعا کر دیجیے اللہ کی بارگاہ میں، آپ کو سفارش کر دیجیے تاکہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، کوئی لڑکا عطا فرما دے۔ تو جب مراقبے میں بیٹھے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت ظاہر ہوئی، آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ کے والد گرامی ہے شاہ ولی اللہ کے والد گرامی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لڑکا عطا کرے گا، اس کا نام قطب الدین رکھنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا، اسی وقت میرے ذہن میں خیال ہے جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ مجھے فرمایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارے ایک لڑکا ہو، اس کا نام قطب الدین رکھنا، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میری بیوی ہے، اس کی تو عمر بڑی ہو گئی ہے، وہ تو بڈھی ہو گئی ہے، اب کیا اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا اس عمر کے اندر، 60-70 سال کی ہو گئی ہے وہ، تو حضرت نے جو فرمایا تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ پوتے کے لیے فرمایا ہو کہ تمہارے یہاں پوتا پیدا ہوگا، کوئی بیٹا ہوگا بڑا، اس کے لیے فرمایا ہوگا کہ اس کا کوئی بیٹا ہو جائے گا تو پوتے کے لیے فرمایا ہوگا۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا، اللہ کہا نہیں میں نے زبان سے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد نے زبان سے نہیں کہا، صرف دل میں خیال لائے تھے کہ اس دل کے خیال سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مطلع ہو گئے، فرمایا نہیں میں تمہارے پوتے کی بات نہیں کر رہا، اللہ تو میں خود لڑکا اللہ عطا فرمائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو فرمایا تھا وہی ہوا، جو ان کی زبان سے نکل گیا وہی ہوا، اور اللہ نے مجھے دوسری شادی کی توفیق دی، میں نے دوسری شادی کی اور اس دوسری شادی سے لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام میں نے شاہ ولی اللہ رکھ دیا، ولی اللہ رکھ دیا۔ بعد میں مجھے یاد آیا ایک روز کہ میں تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کے مزار پہ حاضر ہوا تھا، انہوں نے فرمایا تھا نام قطب الدین رکھنا، پھر میں نے قطب الدین بھی نام رکھ دیا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ولی اللہ بھی ہے اور قطب الدین بختیار، حضرت قطب الدین جو ہے آپ کا لقب بھی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات پر حاضری دینا، ان کے توسل سے مانگنا اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کا اپنے بندوں پر رحم فرمانا اور ان کو عطا کرنا، یہ اللہ کے ولیوں کی عمل سے ثابت ہے الحمدللہ۔ اور بڑے بڑے اولیاء کرام جو اس زمانے کے اولیاء اور اس زمانے کے محدثین جن پر سب ایمان رکھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں، جن کو سب مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، یہ ان کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر بھی اگر کوئی نہ مانے، پتہ نہیں کیا بعض لوگوں کو چڑ ہے اللہ کے ولیوں کے مزارات سے، جانے نہیں دیتے اللہ کے ولیوں کے مزارات، اور جب دیکھا کہ یہ منع کر کر کے تھک گئے، یہ تو ماضی نہیں آتے ہیں جانے سے، اللہ کے ولیوں کی وضاحت پہ جاتے ہیں اور مانگتے ہیں، اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو پاکستان میں ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا، اب مزارات پر بم مارے جانے لگے، اب بازارات کو بموں سے اڑایا جانے لگا۔ یہ تو مانیں گے نہیں اہل سنت والجماعت، مزارات کو ختم کرو۔
آپ نے دیکھا نہیں اخبارات میں آ رہے ہیں، سرحد کے اندر رحمان بابا کے مزار پہ بم مارا، بہادر بابا کے مزار پہ بم مارا، وہاں کے لوگوں کو پہلے قتل کیا، اہل سنت والجماعت کو. نہ معلوم کس قسم کا یہ اسلام آ رہا ہے، یہ کیسا اسلام آ رہا ہے کہ جس کے اندر اللہ کے ولیوں کے مزارات کی حاضری بھی ایک جرم بن گیا ہے، اور اللہ کے ولیوں کے مزارات کو بھی وہاں ختم کیا جا رہا ہے اور ان کو بم مارا جا رہا ہے. ارباب اقتدار کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو کہاں وہ لے کے جا رہے ہیں اور کس قسم کا اسلام یہاں لانے کی کوشش اور سازش ہو رہی ہے یہاں. لیکن رب کائنات خود اپنے ولیوں کی حفاظت فرماتا ہے اور خود اپنے ولیوں کی شان کو آشکارا فرماتا ہے. ابھی آج کے اخبار کے اندر ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، ہمارے منصور صاحب بتا رہے تھے، میں پڑھ کے آیا، کہہ رہے ہیں آج کے اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے حضرت رحمان بابا رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بم مارا تھا وہ کل پاگل ہو گیا. یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی حقانیت ہے. آج سے 500 سال پہلے کی بات کروں، 200 سال پہلے کے واقعات سناؤں کہ کیا کیا ہوا تھا، کس مزار کی بے ادبی کی تھی اور کیا اس کا حال ہوا تھا. کون شخص جو دبئی کے اندر گیا تھا اور وہاں نبی کی شان میں حضرت غوث پاک کی شان میں گستاخی کر کے آیا تو اس کی یہاں صورت بدل گئی تھی اور اس کا جو تابوت تھا اس کو کھولنے کی ممانعت آ گئی تھی. یہ پرانے واقعات چھوڑیے، یہ کل کا واقعہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ولیوں کی مزارات کی بے حرمتی کی ہے، رب کائنات کا غضب ان پر نازل ہوا ہے، وہ پاگل ہو گئے. اب بھی اگر کوئی اہل سنت والجماعت کے عقائد پر نہ مانے، اس کو تسلیم نہ کرے، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب الیم. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، نظر نہیں آتی عظمت اللہ کے ولیوں کی، یہ اللہ کے ولیوں کی شان نظر نہیں آتی. ہزار لوگ دن کے اندر جاتے ہیں اللہ کے ولیوں کے مزارات پر اور ان کے توسط سے اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ ان کی جھولیوں کو بھر کے بھیج دیتا. نہیں آتا نظر. اور جب وہ بے ادبی پہ آتے ہیں، گستاخیوں پر آتے ہیں، تو پھر رب کائنات ان کو کس طرح انجام سے دو چار کر دیتا ہے. لیکن افسوس پھر بھی عقل نہیں آتی.